بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ علم تاریخ اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بادشاہوں، نبیوں، فاتحوں اور مشہور شخصوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات و مراسم وغیرہ معلوم ہو سکیں، اور جو زمانہ گزشتہ کی معاشرت، اخلاق، تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ بعض شخصوں نے تاریخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انسانوں کے یکجا ہو کر رہنے کو تمدن، اور اس انسانی مجمع کو مدینہ، اور ان مختلف حالتوں کو جو طبعاً اس کو عارض ہوں۔ واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے سن کر ان واقعات کو اکٹھا کرنے اور اپنے سے پیچھے آنے والوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بطور نمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کے جزوِ آخر کو مقلوب کر کے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے، اور تاخیر کے معنی ہیں اولین وقت کو آخرین وقت کے ساتھ نسبتاً دینا۔ مثلاً یہ بتلانا کہ فلاں مذہب یا فلاں سلطنت یا فلاں معرکہ فلاں وقت میں ظاہر ہوا تھا، جو واقعات خاص اس وقت میں ظہور پذیر ہوئے۔ غرض اسی طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بڑی بڑی موشگافیاں کی گئی ہیں، لیکن خلاصہ اور حاصل مطلب سب کا وہی ہے جو اوپر سب سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس مذکورہ خلاصہ کا اور بھی خلاصہ کرنا مقصود ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات و اخبار بقیت وقت لکھے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کی ضرورت۔ تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کر کے دل و دماغ میں ایک بابرکت جوش پیدا کر دیتی ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص قسم کی پیاس اور خواہش ہے جو ممالک کی سیاحی، باغوں کی سیر اور کوہ و صحرا کے سفر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کو رات کو چڑے چڑیا کی کہانی اور جوانوں کو طوطا مینا کی داستان سننے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہی تقاضا ہے جو فَأَسْفَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے حکم کی تعمیل اور تاریخی کتابوں کے مطالعے کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس فطری تقاضے پر نظر فرما کر فطرتوں کے خالق نے کتب سماویہ میں چاشنی رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کی کیسی عظیم الشان قوم تھی کہ نحن ابناء اللہ و احبہ تک کہہ گزرے، لیکن جب اپنے بزرگوں کے حالات سے بے خبر ہوتے گئے تو قارۂ مذلت میں گرتے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا کے الفاظ سے بار بار ان کو مخاطب فرمایا اور ان کے بزرگوں کے حالات کو یاد دلاتا ہے۔ تاریخ کے فوائد۔ تاریخ کا مطالعہ حوصلے کو بلند کرتا ہے، ہمت کو بڑھاتا ہے، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے دانائی اور بصیرت ترقی کرتی ہے، دور اندیشی بڑھتی ہے، حزم اور احتیاط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، دل سے رنج و غم دور ہو کر مسرت و خوشی میسر ہوتی ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں میں احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی ہے اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔ تاریخی مطالعے سے صبر و استقلال کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں ہر وقت تازگی اور نشو نمائی کی کیفیت موجود رہتی ہے۔ غرض ہے کہ علم تاریخ ہزاروں واعظوں کا ایک واعظ، عبرت آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخی مطالعے کے ذریعے انسان ہر وقت اپنے آپ کو بادشاہوں، فاتحوں، رسولوں، ولیوں، حکیموں، عالموں اور باکمالوں کی مجلس میں موجود دیکھتا ہے اور ان تمام معززین سے استفادہ کرتا رہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، سپہ سالاروں اور حکیموں سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں یہ ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جس کے مطالعے کو انسان اس قدر مسرت اور شادمانی کے ساتھ بلا کسی قسم کی کوفت و ماندگی برداشت کیے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ تاریخی مطالعے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فوجی خصوصیات کی حفاظت بذریعہ تاریخ۔ جس قوم کو اپنے تاریخی حالات اور پاستانی واقعات سے پورے طور پر اطلاع ہوتی ہے اس کے قومی امتیازات اور خصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے ہیں، اور قوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلے میں دل ٹوٹنے نہیں دیتے، بلکہ کم ہمت کو چست رکھ کر کمالات تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے موقع پا کر خیانت کر سکتا ہے، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میرے دادا نے فلاں موقع پر لاکھوں روپے کی پرواہ نہ کر کے دیانت کو ہاتھ سے نہ دے کر عزت و ناموری حاصل کی، اس سے خیانت کا ارتکاب دشوار ہے
اسی طرح وہ شخص جو اپنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی آر گوارا کر سکتا ہے، لیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں میدان میں اپنی جان معرض ہلاکت میں ڈال کر میدان جنگ سے منہ نہ موڑ کر عزت اور شہرت حاصل کی تھی، وہ کبھی نہ بھاگ سکے گا، اور فرار کا خیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یاد زنجیر پا ہو جائے گی۔ اسی طرح وفا، صدق مقال، پاک دامنی، حیا، سخاوت وغیرہ اخلاق فاضلہ کو قیاس کر لو۔ بزرگوں کے حالات کی واقفیت ہی دنیا میں بہت کچھ امن اور قوموں میں زندگی کی روح پیدا کر سکتی ہے۔ غالباً اسی بات پر غور کر کے ہماری ہمسایہ قوموں میں سے بعض نے جو اپنی کوئی شاندار تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے ناولوں کو تاریخ کا جامہ پہنا کر اپنا کام نکالنا چاہا، اور مطلق پرواہ نہ کی کہ ہم راست گفتار کی عدالت اور مورخوں کی مجلس میں کس قدر ذلیل خوار ٹھہرائے جائیں گے۔ تاریخ اور شرافت نسبی۔ تاریخ میں چونکہ اچھے آدمیوں کی خوبیاں اور برے لوگوں کی برائیاں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا کسی رذیل یا کمینہ خاندان والے کو علم تاریخ سے بہت ہی کم محبت ہو سکتی ہے۔ شریف قوموں کو اپنے آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں یاد ہوتے ہیں، جن کی پیروی کو وہ اپنی شرافت قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ رذیل قومیں امتداد زمانہ کے سبب اپنے بزرگوں کے بزرگ کاموں کو بھی بھول جاتی ہے۔ کسی خاندان یا قوم کو جس کے باپ دادا نے عبادت و ریاضت، جوانمردی، علم و ہنر، جاہ و حشمت وغیرہ میں خصوصی امتیاز حاصل کیا ہو اور وہ اس کو بالکل فراموش نہ کر چکے ہوں، تو ان بزرگوں کے بڑے بڑے کارنامے بار بار یاد دلا کر عزم و ہمت اور غیرت و حمیت ان میں پیدا کر سکتے ہیں، مگر رذیل قوموں کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ علم تاریخ کا شوق رکھنے والے اکثر شریف القوم، عالی نسب، بزرگ زادے اور نیک آدمی ہوتے ہیں۔ کوئی کمینہ خاندان کا آدمی یا اللہ تعالیٰ کا منکر یعنی دہریہ یا کوئی بزدلی میں شہرت رکھنے والا دنیا میں اعلیٰ درجے کا مورخ اور تاریخ کا امام نہیں گزرا۔ مورخ۔ بہترین مورخ وہ ہوتا ہے جو سالم العقیدہ اور پاک مذہب ہو، جو کچھ لکھے وہ بیان واقع ہو، نہ کسی بات کو چھپائے، نہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے بڑھائے۔ جہاں کہیں کم فہم لوگوں کی ٹھوکر کھانی اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں اس واقعے کے متعلق اپنی طرف سے تشریح کر دینا اور حقیقت کو سمجھا دینا جائز ہے۔ مورخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ کسی کی خوشامد کرے اور نہ کسی سے عداوت رکھے۔ مورخ کی عبارت سادہ، عام فہم اور بے ساختہ ہونی چاہیے۔ تکلفات اور قافیہ بندی کے التزام میں مدعائے تاریخ نویسی اکثر فوت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تاریخ نظم میں لکھی گئی ہیں وہ عموماً پایہ اعتبار سے ساقط سمجھی جاتی ہیں۔ مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت و دیانت میں ممتاز ہو، صدق دل اور حسن اعمال میں خصوصی امتیاز رکھتا ہو، جھوٹ سے کوسوں دور ہو۔ تاریخ کی تدوین و ترتیب میں مورخ کو بڑی کاوش و جانکاہی سے کام لینا پڑتا ہے، پھر بھی حقیقت و اصلیت تک رسائی یقینی نہیں ہوتی۔ علم حیت، علم طبقات الارض، علم تمدن اور مذاہب عالم سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ مورخ کو ذہین، نقطہ رس اور منصف مزاج، ساتھ ہی ادیب اور قادر الکلام بھی ہونا چاہیے کہ معافی الضمیر کو بآسانی ادا کر سکے۔ باوجود ان سب باتوں کے بعض ایسی مشکلات ہیں جن کا حل کرنا قریباً ناممکن ہے۔ مثلا کسی شخص کے تھیٹر میں شامل ہونے کا حال راوی نے روایت کیا ہے، اب اس روایت سے متعدد نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک نتیجہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ یا وہ شخص جو تھیٹر میں گانا سننے کا بہت شوقین ہے، یا گانا سننے کا شوقین نہیں، حسن پرست ہے، یا حسن پرست بھی نہیں، کسی ایکٹریس پر اتفاقاً عاشق ہو گیا ہے، یا پھر کسی پر عاشق بھی نہیں، وہاں کسی دوست سے ملنا ضروری تھا، یا پھر تھیٹر کے متعلق ایک مضمون لکھنا چاہتا تھا لہٰذا اس کا دیکھنا ضروری ہوا، یا پھر تھیٹر کی مخالفت میں ایک لیکچر دینا تھا اس لیے اس کے معائب کا مشاہدہ کرنا ضروری ہوا، یا پھر خفیہ پولیس میں ملازم ہے، اپنے فرضی منصبی کی ادائیگی کے لیے جانا پڑا تھا، یا پھر خود تو تھیٹر میں جانے سے متنفر تھا مگر دوستوں نے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ولی اللہ اور اعلیٰ درجے کا عابد زاہد تھا، لہٰذا لوگوں کی خوش عقیدگی زائل کرنے کے لیے تھیٹر میں چلا گیا، یا پھر صرف اس لیے گیا کہ
کہ وہاں موقع پا کر کسی کی جیب کترے یا کسی کی جیب میں سے اشرفیوں کا بٹوا نکال لے۔ غرض اسی طرح ایک روایت سے سینکڑوں میں نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، پھر کسی ایک نتیجے کی صحت کے لیے دوسرے اسباب سے تائید حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ان تائیدی اسباب میں بھی اس طرح مختلف احتمالات ہوتے ہیں۔ اگر مورخ منصف مزاج نہیں اور کسی ایک نتیجے کی طرف پہلے سے ہی اس کا دل کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پرواہی سے نظر انداز کر جاتا ہے اور موافق دلائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہیا کر لیتا ہے۔ اس طرح خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش بجا لاتا ہے۔ تاریخ کے سننے والے۔ جس طرح تاریخ کا مرتب کرنا اور تاریخ کی کتاب لکھنا بے حد دشوار اور مشکل کام ہے، اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اس مطالعے سے کما حقہ فائدہ اٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تاریخ پڑھنے یا سننے والوں کو چاہیے کہ حالات رفتگاں کے مطالعے کو عبرت آموزی کا ذریعہ سمجھیں، پہلے لوگوں کی غلطیوں اور بدعمالیوں کے بد نتائج سے واقف ہو کر ان غلطیوں اور بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا عزم صمیم کرتے جائیں، نیکوں کی نیکیوں کے بہترین نتائج سے مطلع ہو کر ان نیکیوں کے عامل بننے پر آمادہ ہو جائیں۔ کسی ایسے شخص کو برا کہنا یا گالیاں دینا جو اس دنیا کے تماشا گاہ سے رخصت ہو چکا ہے، جوانمردی سے بعید ہے۔ ہاں کسی گزرے ہوئے سے محبت کا اظہار اور اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اس کی برائیوں کی نیک تعویل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ملکوں، شہروں، پہاڑوں، صحراؤں، تماشا گاہوں، بازاروں کی سیر کرنا اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ملکوں اور شہروں کا سیاح اپنی ساری عمر کی سیاحت و سفر سے جو تجربہ حاصل کرتا ہے، تاریخی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے زیادہ قیمتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتے کے مطالعے سے کر سکتا ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جس قدر بیجا تعصب میں مبتلا ہوگا، اسی قدر اس کو تاریخی مطالعے کا نفع کم ہوگا۔ تاریخ کے ماخذوں کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا، آثار مضبوطہ۔ آثار مضبوطہ سے مراد تمام لکھی ہوئی چیزیں ہیں، مثلاً کتابیں، یادداشتیں، دفتروں کے کاغذ، پروانے، فیصلے، دستاویز اور احکام وغیرہ۔ دوسرا، آثار منقولہ۔ آثار منقولہ سے مراد زبان زد باتیں ہیں، مثلاً کہانیاں، نظمیں، ضرب الامثال وغیرہ۔ تیسرا، آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں، مثلاً شہروں کے خرابے، قلعے، مکانات، عمارتوں کے کتبے، پتھروں کی تصویریں، پرانے زمانے کے ہتھیار، سکے، برتن وغیرہ۔ لیکن ان تینوں اقسام کے سامانوں سے فائدہ اٹھانا اور تاریخ مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اعلیٰ درجے کی ذہانت، محنت، ہمت، شوق اور بصیرت کے بغیر یہ تمام سامان ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں ان قوموں کے مخصوص مراسم، مخصوص عادات و خصائل، مخصوص خط و خال اور جغرافیائی حالات بھی بہت کچھ مورخ کے لیے مددگار ثابت ہو جاتے ہیں۔ اقسام تاریخ۔ مختلف اعتبارات سے تاریخ کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلاً با اعتبار کمیت 2 قسمیں عام اور خاص ہو سکتی ہیں۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری دنیا کے آدمیوں کا حال بیان کیا جائے، خاص وہ جس میں کسی ایک قوم یا ایک خاندان کی سلطنت کا حال بیان کیا جائے۔ با اعتبار کیفیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں، روایتی اور درایتی۔ روایتی تاریخ وہ ہے جس میں راوی کا بیان اس کے مشاہدے کی بیان پر درج کیا جائے اور اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق قابل قبول اور تسکین بخش روایتیں مورخ کو حاصل ہو گئی ہوں، یا مورخ نے براہ راست اس واقعے کو خود مشاہدہ کیا ہو۔ ایسی تاریخیں سب سے زیادہ مفید اور قابل قدر سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں قیاس کے گھوڑے دوڑانے اور موہوم باتوں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ان تاریخوں سے فہم و عقل اگر غلطی کرے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ درایتی تاریخ اس تاریخ کو کہتے ہیں جو محض آثار قدیمہ و آثار منقولہ اور عقلی ڈھکوسلوں کے ذریعے ترتیب دی گئی ہو، اور ہم عہد مورخ یا ہم عہد راوی کا بیان اس کے متعلق مطلق دستیاب نہ ہو سکتا ہو، جیسے کہ قدیم مصر، قدیم عراق، قدیم ایران کی تاریخیں آج کل لکھی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یقینی علم کسی طرح میسر نہیں ہو سکتا۔ تاریخی زمانے۔
بعض مورخین نے تاریخ کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا ہے: قرون اولا، قرون وسطیٰ، قرون متاخرہ۔ قرون اولا میں ابتدائے عالم سے سلطنت روما کے آخر تک کا زمانہ شامل ہے۔ قرون وسطیٰ میں سلطنت روما کے آخر زمانے سے قسطنطنیہ کی فتح کا زمانہ، جب یہ شہر سلطان محمد ثانی عثمانی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ دنیا کے بعض عظیم الشان واقعات سے دوسرے واقعات کے زمانوں کا پتہ دیا جاتا ہے، مثلا پیدائش آدم سے اتنے برس بعد، یا طوفان نوح علیہ السلام سے اتنے برس پہلے یا بعد، یا پیدائش عیسیٰ علیہ السلام، یا بکر ماجیت، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کو ہجرت فرمانے، یا کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے زمانے سے برسوں اور سالوں کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ عیسوی اور ہجری سنین رائج ہیں۔ اسلامی تاریخ۔ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک بتمام مکمل حالت میں محفوظ و موجود ہے، اور اس کے کسی حصے اور کسی زمانے کی نسبت شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں پر گزرنے والے حالات و واقعات کے قلم بند کرنے اور بذریعہ تحریر محفوظ کرنے میں مطلق کوتاہی اور غفلت سے کام نہیں لیا۔ مسلمانوں کو بجا طور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ ہم عہد مورخین اور عینی مشاہدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں، اور پھر ہم عہد مورخین اور مستند راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ غرض کہ صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو اپنی مستند اور مکمل تاریخ رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو اس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔ مورخین اسلام نے یہاں تک احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ ہر ایک واقعہ اور ہر ایک کیفیت کو جوں کا توں بیان کر دیا اور اپنی رائے مطلق نہیں لکھی، کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ مورخ کا خیال یا مورخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو متاثر کرے اور واقعے کا حقیقی اثر اپنی آزادی زائل کر دے، اور مطالعہ کرنے والا مورخ کے مخصوص خیال کا مقلد ہو جائے۔ اسلامی تاریخ کی عظمت و ہیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جس حصے کو چاہیں اصول داریت پر رکھ لیں اور علوم عقلیہ کی کسوٹی پر کس لیں، کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی سقم کسی جگہ نظر نہیں آ سکتا۔ تاریخ و تواریخ۔ بابل و نینوا کے کھنڈرات اور ریگستان نجد میں آدرام کے ستون، مصر کے اہرام بت وغیرہ کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن بابل کے رہنے والوں نے حالات لکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی ناتمام روایت کی بنا پر بہت سی روایتیں جمع کر لی ہیں۔ عجیب در عجیب قسم کے حروف اور مصری علامات سے عبارتیں اور بانیان اہرام کے حالات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ژندوا دستہ، وساتیرا سفرنگ، موجودہ صحائف و بائبل، بالمیکی رامائن، مہابھارت ایسی کتابیں ہیں جن سے کچھ غلط صحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان کے محاورات، ضرب الامثال، پتھر کے ہتھیار، لوہے کے اوزار، چاندی، سونے اور تانبے وغیرہ کے زیورات، پتھر کی مورتیں، مصر کی محفوظ لاشیں، اشوک کی لاٹھیں، ایلورا کے مغارات، اسنام سارناتھ، وسانچی، خرابہ، استخر، تخت رستم، دیوار چین وغیرہ، یہ سب کچھ مل ملا کر دلچسپی کا سامان ہے، اور اس سامان سے اگرچہ تمام ربع مسکون پر پوری اور حسب ضرورت روشنی نہیں پڑتی، تاہم کہیں کہیں ہلکی اور مدھم تاریخی شعائیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی جھوٹی سچی کہانیاں، مصریوں کے پرانے کتبے، چینیوں کی روایت قدیمہ، ایرانوں کے کھنڈر، یونانیوں کی تحریریں، بالخصوص ہیروڈوٹس کی تصنیف، اسرائیلی روایات، عربی اطلاق، یہ تمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔ آغاز تاریخ۔ رومیوں اور یونانیوں کے دور، بالخصوص سکندر اعظم کی فتوحات سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا کہ سلسلے کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے، اور عام طور پر
یہی سے تاریخی زمانے کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ یونان، مصر اور ایران کے حالات کا مطالعہ کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعے سے شوقین کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہندوؤں پر اس کو طیش و غضب آتا ہے کہ اس تاریخی زمانے میں بھی ہندوستان پر تاریکی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پرواہی سے مورخین عالم کو ہمیشہ خون بجگر بنایا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ سچ کا قالب پہنایا اور سچ کو کبھی سیدھی طرح نہ سنایا۔ اس آباد و سرسبز ملک ہندوستان کے مقابلے میں ایک دوسرا ریگستانی ملک عرب، جو روایات کی صحت، حافظے کی قوت، سلسلہ انساب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کو ان کی منوعاً حالات بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہے، اور اسی لیے وہ ادیان جاہلیت بھی تاریخی سرمایہ میں ایک قیمتی چیز شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کی حقیقی ابتدا۔ اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے، عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے، سارے تمدن عربی تمدن کے آگے ہباء منشورہ ثابت ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اسماء الرجال وغیرہ کے مرتب ہونے کے عظیم الشان کام اور اہم ترین انتظامات سے قطع نظر کی جائے، تب بھی مسلمانوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مورخ ایسے ملیں گے جن میں سے ہر ایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ کارہائے نمایاں کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تمدن کی کوئی شاخ اور معاشرت کا کوئی پہلو ایسا نہ ملے گا جس پر مسلمانوں نے تاریخیں مرتب نہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح رواں روایت کی صحت ہے، اور اس کو مسلمانوں نے اس درجے ملحوظ رکھا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے سوا کسی دوسری قوم کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اقوام اور دوسرے ممالک کی تاریخیں مرتب کرنے میں بھی مسلمانوں ہی کی نظر التفات کارہنِ منت ہے، اور اصول تاریخ کے بانی ابن خلدون کا نام دنیا میں ہمیشہ مسلمان مورخین سے خراج تکریم وصول کرتا رہے گا۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل و ادبار کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور مسلمان مورخین کی کوششوں میں وہ پہلی سی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہو گئی ہے، ان کے شاگرد یعنی یورپی مورخین اس کمی کو ایک حد تک پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ تاریخ سلطنت۔ انسان کو دوسرے حیوانات کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ دوسرے حیوانات اپنی طاقتوں میں محدود رکھے گئے ہیں، اور پیدائشی طور پر ان کے سب ضرورت محدود سامان بلا ان کی سعی و کوشش کے دے دیا گیا ہے، لیکن انسانوں کو موقع دیا گیا ہے کہ جس قدر سعی اور کوشش کرے گا اسی قدر ترقی کا میدان اپنے سامنے وسیع پائے گا۔ اس مدعے کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان ہر وقت سفر میں رہنے اور پستی سے بلندی کی طرف انتقال کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں میں جو انسان زیادہ سفر طے کر لیتا ہے، یا یوں کہیے کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، وہ چونکہ اپنے سوا دوسرے ہم جنسوں کو پیچھے یا نیچے دیکھتا ہے، اس لیے اگرچہ وہ حقیقتاً کامل نہیں ہوتا، لیکن نسبتاً کامل اور دوسرے اس کے مقابلے میں ناقص ہوتے ہیں، اور چونکہ اس نسبتاً کامل کے لیے ہمیشہ ترقی کی گنجائش باقی ہے، اس لیے وہ باوجود ایک نسبتی کمال کے اپنے آپ کو ناقص ہی پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عبودیت یعنی حقیقی واحد ترقیات کی فرمان برداری ودیت کی گئی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جو انسان سب سے اوپر اور سب سے آگے نظر آتا ہے، وہ چونکہ ایک مجازی اور نسبتی خیال رکھتا ہے، لہٰذا عام انسان اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہیں کہ اس کے آگے فرمان برداری کا اظہار کریں، اور یہی فلسفہ ہے بادشاہت اور حکومت کا، اور اسی سے وہ مقولہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ بادشاہ فرمانروا نسبتی کامل ہے، نہ حقیقی، کیونکہ حقیقی کمال جس وجود میں پایا جائے گا وہ مطلق ہوگا نہ محدود، اور محید ہوگا نہ محاد، اور منفرد ہوگا نہ متعدد، اور باقی ہوگا نہ فانی، اور واجب ہوگا نہ ممکن، اور اسی ذات واجب الوجود کا نام اللہ تعالی ہے، جو ہر ایک نقص، ہر ایک عیب اور ہر ایک برائی سے مبرہ اور تمام صفات حسنہ کاملہ سے متصف ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ، حقیقی نافذ الفرمان اور حقیقی حاکم ہے۔ غرضے کہ انسان چونکہ ہر حالت میں اپنے آپ کو ناقص دیکھنے کی فطرت رکھتا ہے، اس لیے فرمان برداری اور اطاعت بھی اس کی فطرت ہوئی،
اور اسے فطرت کے خلاف کرنے سے حقیقی فرما رواں نے اس کو روکا ہے، جیسا کہ فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ مجازی نافذ الفرمان یا بادشاہ ہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں کمال رکھتا ہو، بس ہر ایک صاحب کمال کا اپنے آپ سے نیچے درجے والوں کو زیر فرمان دیکھنے کی توقع کرنا بھی ایک فطری تقاضا ہے، لیکن چونکہ انسان میں اپنی فطرت کے خلاف کرنے اور اپنی قوتوں کو ترقی دینے کے بجائے تنزل کرنے کی بھی استعداد ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ایسا بھی دیکھا جائے کہ ایک انسان جو ایک وقت میں دوسروں سے بہت ناقص اور پیچھے ہو جائے، یا یہ کہ وہ ناقص اور پیچھے ہونے کی حالت میں اپنی فطرت کے خلاف اس چیز کی خواہش کرے جو کسی طرح اس کا حق نہیں بلکہ ایک کامل کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں اور بادشاہوں کے سلسلے میں ہمیشہ کشمکش اور تلاطم ہی نظر آتا ہے۔ نافذ الفرمان ہونے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک روحانی دوسری جسمانی، یا یوں کہیے کہ ایک نبوت اور دوسری سلطنت۔ وہ کمالات جن کا سلطنت اور مادی حکومت سے تعلق ہے اور جو حکومت و فرما برداری کا موجب بنتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ان کا تذکرہ طالوت اور داؤد کی بادشاہتوں کے ذکر میں اس طرح ہے کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یعنی ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کا حال سن کر اعتراض کیا تو جواب ملا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزاد بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور طالوت کو علم اور جسم میں فوقیت حاصل ہے۔ پھر آگے داؤد کی نسبت فرمایا وَقَتَلَ دَاؤُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ تاریخی مطالعے سے جہاں تک پتہ چلتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی قوم کی عصبیت کا مرکز بننے اور علمی و جسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا، وہ فوراً اس قوم کا فرما رواں اور سلطان تسلیم کر لیا گیا۔ اب سے 3000 سال پیشتر تک قوت جسمانی اور پہلوانی و بہادری ہی حکومت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے ضروری چیز سمجھی جاتی تھی، جس کے ساتھ قوت دماغی بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اس کے بعد بتدریج نسل انسانی میں جوں جوں دوسرے صفات پیدا ہوتے گئے، اسی مناسبت سے بادشاہوں کی صفات اور بادشاہت کی شرائط میں اضافہ ہوتا گیا۔ غرض کے دنیا میں ہمیشہ بادشاہ کا مفہوم بہترین اور قیمتی انسان رہا ہے، اور فتنہ و فساد کے ہنگامے، قتل و غارت کے حوادث اسی وقت رونما ہوئے جبکہ غیر مستحق یعنی ناقابل بادشاہت شخص کو تخت حکومت پر جگہ ملی۔ اس کلیہ میں کسی جگہ استثناء پاؤ گے اور اس حقیقت کے خلاف ہرگز دوسری بات ثابت نہ کر سکو گے۔ ہر ایک انسان چونکہ اپنی پیدائش اور فطرت میں یکساں حقوق اور یکساں مرتبہ رکھتا ہے، لہٰذا اکتسابی صفات اور سعی کوشش کے نتائج سے جو فضائل ہو سکتے ہیں، وہی انسان کو حکومت و فرما روائی کا مقام دلا سکتے ہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی، ہر بزرگ خاندان اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا فرما رواں اور بادشاہ ہے، ہر گاؤں کا نمبردار اپنے گاؤں کا فرما رواں اور بادشاہ ہے، اور یہ نوع انسان کی ابتدائی زمانے کی حکومت و سلطنت کے نمونے ہیں جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ہم ان میں کوئی نقص اور کوئی سقم نہیں نکال سکتے۔ ہاں اگر نقص اور سقم بتایا جا سکتا ہے تو اسی حالت میں جبکہ افراد خاندان میں سے غیر مستحق اور ناقابل شخص کو بزرگ خاندان مانا گیا ہو، یا گاؤں کا نمبردار برداری کا چودھری، محلے کا میر محلہ اس گاؤں، اس برادری، اس محلے کا بہترین شخص نہ ہو۔ شخصیت اور جمہوریت۔ انسانی نسل ایک طرف اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات ہے، دوسری طرف اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کسی ایک اعلیٰ اور طاقتور ہستی کو اپنا مرکز اور مقتدا بنا سکتے ہیں، اور یہی فطری تقاضا ہے جو اس کی توحید باری تعالیٰ کی طرف رہبری کرتا ہے اور تمام معبودان باطلہ سے منحرف بنا کر اکیلے اللہ کی پرستش پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطانی فریب کاریوں میں سب سے بڑی فریب کاری یہ تھی کہ انسان نے حکومت و سلطنت کے لیے قابلیت اور صفات حسنہ کی شرط کو فراموش کر کے وراثت اور نسب کے تعلق کو حکومت اور بادشاہی کے لیے بطور شرط لازم تسلیم کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے شخصوں کو جو بادشاہت اور حکومت کے حقدار نہ تھے، محض بادشاہ کی اولاد نہ ہونے کے سبب بادشاہ بنے،
اور مستحق بادشاہت لوگوں کو ذلیل و خوار بنانے کا موقع ملنے لگا۔ نوع انسانی کی اس غلطی نے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں اور ہنگامہ آرائیاں برپا کیں، اور بنی آدم کو اپنی اس غلطی کے بڑے بڑے خمیازے بھگتنے پڑے۔ قرآن کریم نے نازل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر دنیا کی اس عالمگیر گمراہی اور نوع انسان کی اس عظیم الشان غلط روی کا علاج کیا، اور جامع جمی کمالات انسانیہ علیہم الصلاۃ والسلام نے خود حکومت کی فرما روائی کر کے فرائض رسالت و نبوت کے علاوہ دنیاوی بادشاہت و حکومت کا بھی بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور نوع انسان کو بتایا کہ بادشاہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کے اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اولین فیض یافتہ اور بہترین تربیت حاصل کردہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق بہترین شخص یعنی مستحق اور قابل فرما روائی انسان کا انتخاب کیا، اور عملی طور پر پہلی مرتبہ یہ شیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت و فرما روائی کے لیے وراثت قابل لحاظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی جائز استحقاق اور اسی صحیح اصول پر ہوا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اگرچہ وراثت اور نسب کے تعلقات کا لحاظ کیے بغیر ہوا، مگر مسلمانوں کے بعض طبقات اور بعض افراد کو اس انتخاب میں خطر انقباض رہا، اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور ہم قبیلہ لوگوں کی رعایت زیادہ مرعی رکھی، چنانچہ ان کا زمانہ فتن سے خالی نہ رہا۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول جس طرح 23 سال تک اپنی زندگی کا نمونہ نوع انسان کی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے پیش کیا، اسی طرح 1 ہجری سے 23 ہجری تک یعنی 23 سال تک سلطنت فرماروائی کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال نوع انسان کے لیے قابل اقتداء ہیں، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کل 23 سال سلاطین عالم کے لیے قابل تقلید ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد انسانی کمزوری اور شیطانی فریب کاری نے پھر وراثت کے تعلقات کو حصول سلطنت کے لیے ضروری قرار دے دیا، اور حکومت و سلطنت بجائے اس کے کہ مستحق اور قابل افراد کا حصہ ہوتی، مخصوص خاندانوں کا حق سمجھی جانے لگی، اور لائق فرما رواؤں کے بعد ان کے نالائق بیٹے تخت حکومت پر جلوہ فرما نظر آنے لگے، اور ان نالائقوں سے تخت سلطنت پاک کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی بری محنتیں اور اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ بالآخر ان مصیبتوں سے تنگ آ کر لوگوں نے اس جمہوریت کا سہارا پکڑا جو فرانس و امریکہ وغیرہ کے ممالک میں آج کل نظر آتی ہے۔ حالانکہ جس طرح وراثتی شخصی سلطنتیں نوع انسان کے لیے مضر تھیں، اسی طرح یہ جمہوریتیں بھی نوع انسان کے لیے مفید و بابرکت نہیں ہو سکتی۔ فطرت انسانی کے عین موافق اور ہر طرح مفید و بابرکت وہی طرز حکومت ہے جس کا نمونہ سن ہجری کی ابتدائی 4 صدی نے پیش کیا تھا، اور وہ جمہوری و شخصی سلطنتوں کی ایک درمیانی حالت ہے۔ جمہوری سلطنت جمہوری سلطنت میں 3 یا 5 سال کی مدت کے لیے ایک عام شخص کو عام رعایا اپنا حکمران منتخب کرتی ہے، جس کو صدر جمہوریہ یا پریزیڈنٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صدر جمہوریت کو پورے وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے جن کی نوع انسان کے ایک شفیق سلطان کو ضرورت ہے۔ بعض معمولی کاموں میں بھی پریزیڈنٹ کو مجبور ہو جانا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرنا پڑ جاتا ہے، گویا حکومت کا کوئی ایک حقیقی مرکز نہیں ہوتا، اور امر سلطنت منقسم ہو کر تمام افراد ملک یا افراد قوم سے متعلق ہوتا ہے۔ بظاہر یہ نظام سلطنت بہت ہی دل پسند اور خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اور عوام چونکہ اپنے اوپر خود حکومت کرنے کا موقع پاتے ہیں اور ظلم و جبر کی زنجیروں کو ٹوٹا ہوا دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا بہت کچھ نقصان بھی کرتے ہیں۔ نسل انسانی کی شرافت خلی و رسن اور بہم جہد آزاد ہونے کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ فرانس و امریکہ وغیرہ میں جہاں جمہوری نظام قائم ہے، وہاں روحانیت جو مذہب قائم کرنا چاہتا ہے بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ روحانیت و مذاہب کے سکھائے ہوئے اعلیٰ اخلاق کسی ایسے ملک میں قائم ہی نہیں رہ سکتے جہاں جمہوریت کا سیلاب موجیں مار رہا ہو۔ جمہوریت کا نظام سلطنت
انسان کو ایسی آزاد روش پر ڈالنا اور اس قدر قلیع الرسن بنانا چاہتا ہے کہ انسان رب شناسی اور اللہ پرستی کے خیالات کو تادیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ خالص جمہوری نظام حکومت سب سے زیادہ قوی تحریک دہریت اور لامذہبیت کی ہے۔ جس طرح ریگستان میں کھیتی پیدا نہیں ہو سکتی، پانی سے نکل کر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، تاریک مقام اور کثیف ہوا میں انسان تندرست نہیں رہ سکتا، اسی طرح خالص جمہوری نظام حکومت کے ماتحت مذہبی خیالات، مذہبی پابندیاں، مذہبی عبادات نشو و نما نہیں پا سکتے، اور کوئی الہامی مذہب تادیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مذہب کا اصل الاصول پابندی و فرمان برداری ہے، اور سچے مذہب کی پابندی انسانی فطرت کے اس صحیح جذبے کو زندہ رکھتی ہے کہ ہر اعلیٰ اور مستحق تکریم ہستی کو اعلیٰ مقام دیا جائے اور اس کی تکریم کی جائے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے اعلیٰ اور حقیقی کمال رکھتا ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں سر بسجد ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کیا جائے۔ دنیا میں ہر ایک نبی، ہر ایک رسول، ہر ایک ہادی نے یہ جائزہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام انسان میرے احکام کو مانیں اور میری فرمان برداری بجا لائیں، اور اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان رسولوں، نبیوں، ہادیوں اور رہبروں کی فرمان برداری اور ان کے احکام کی بلا چون چرا تعمیل کرنے سے ہی نسل انسانی نے ہمیشہ فلاح پائی، اور اس فرمان برداری کے ہی نتیجے میں نسل انسانی ذلت و پستی کے مقامات سے نکل کر اس اوج و ترقی کے مقام تک آئی ہے۔ پس جو چیز یا جو نظام حکومت اس روش استودا کے لیے سم قاتل ہو اور انسان کو ہر ایک پابندی سے آزاد ہو کر خلیع الرسن رہنے کی ترغیب دیتا ہو، وہ نتیجے میں نوع انسان کے لیے ہرگز مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر ایک باپ اپنے بیٹے سے فرمان برداری کی توقع رکھتا ہے، اور بیٹے کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے باپ کی فرمان برداری کرے۔ ہر ایک استاد اپنے شاگردوں سے فرمان برداری کا خواہاں ہے، اور شاگردوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ استاد کی فرمان برداری کریں۔ ہر ایک پیر اپنے مریدوں سے فرمان برداری کا خواہش مند ہے، اور مریدوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ پیر کی فرمان برداری کریں۔ ہر ایک لیڈر اور ہر ایک رہبر اپنے پیروکاروں سے پیروی اور فرمان برداری کا خواہاں ہے، اور ان کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ پیروی اور فرمان برداری بجا لائیں۔ ہر ایک سپہ سالار میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں سے اپنے احکام کی تعمیل چاہتا ہے، اور سپاہیوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کی بلا چون چرا فرمان برداری کریں۔ جمہوریت کا مجموعی اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی، شاگرد اپنے استاد کی، مرید اپنے پیر کی، عوام اپنے لیڈر کی، سپاہی اپنے سپہ سالار کی اطاعت و فرمان برداری کو اپنے لیے محنت اور سراسر گراں محسوس کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ تمام چیزیں زائل ہو کر انسان اس دہریت اور لامذہبیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے انسانیت سے خارج کر کے بہیمیت کے مقام پر لانا چاہتی ہے۔ جمہوریت کا مقام چونکہ مذہبیت کے خلاف واقع ہوا ہے، لہٰذا جس قدر مذہبیت کو صدمہ پہنچے گا اسی قدر امن و سکون صرف مذہب کی بدولت دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ حکومت و سلطنت اس معاملے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ گھروں کے اندر تنہائی کے موقعوں، بیابانوں، ریگستانوں، راستوں وغیرہ میں انسان حکومت کی طاقت اور پولیس کی نگرانی سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ ان مقامات پر قتل، چوری، زنا وغیرہ جرائم سے مذہب ہی باز رکھ سکتا ہے، نہ کہ حکومت۔ اگر روئے زمین کے تمام باشندے لامذہب ہو جائیں تو سطح زمین کشت و خون، قتل و غارت، چوری، زنا، جھوٹ، فریب وغیرہ بدتمیزیوں اور شرارتوں سے لبریز ہو کر نوع انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس کے لیے بجا طور پر ہمارے دل میں رشک پیدا ہو سکے۔ انہی ملکوں میں لامذہبیت زیادہ پائی جاتی ہے، انہی میں معاشرت انسانی بے حیائی کی طرف زیادہ مائل ہے، انہی میں وعدہ خلافی، بے وفائی، خود مطلبی، دروغ بیانی، دھوکہ دہی وغیرہ لوگوں کے عام چال چلن کا جزو بن جاتے ہیں۔ جمہوری حکومتوں میں کوئی نیپولین، کوئی قیصر ولیم، کوئی جولیس سیزر، کوئی تیمور، کوئی ہینیبل، کوئی صلاح الدین، کوئی سلیمان قانونی، کوئی شیر شاہ، کوئی عالمگیر بھی ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا، اور پیدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ انسانی فریب خوردگیوں اور انسانی پست ہمتوں کی غالباً یہ سب سے زیادہ بدنما اور عظیم الشان مثال ہے کہ ہم آج بہت سے مسلمانوں کو بھی یورپ و امریکہ والی جمہوریتوں کا خواہش مند دیکھ رہے ہیں، جو اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف
اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ مسلمانوں کے خیالات کا یہ تغیر نتیجہ ہے کہ ان کی بزدلی اور کم ہمتی کا۔ یہ بزدلی اور کم ہمتی مذہب سے ناواقف ہونے اور قرآن و حدیث پر نظر نہ کرنے کے سبب پیدا ہوئی ہے۔ شخصی اور وراثتی سلطنت۔ جب کوئی شخص تخت سلطنت کا مالک اور تاج حکومت پر متصرف ہو جاتا ہے تو نسب اور خون کا تعلق اور اس کی فطری محبت کا تقاضا اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی کوشش کرے کہ اس کے بعد جس طرح اس کا بیٹا اس کی مملوکات و مقبوضات کا وارث و مالک ہوگا، اسی طرح اس کی بادشاہت و حکومت کا بھی وارث ہو۔ لیکن یہ اس کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہت اس کی ملکیت نہ تھی، بلکہ وہ ایک امانت تھی جو ملک و قوم نے اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ اس کا حق ہے کہ یہ امانت پر تصرف نہ کرے اور با اختیار خود کسی کے سپرد کرے۔ امانت ہمیشہ اس کے مالک کو سپرد ہونی چاہیے، لہٰذا اس بادشاہ کے بعد بادشاہت کا کسی دوسرے کے سپرد کرنا ملک و قوم کا کام ہے، نہ اس بادشاہ کا۔ لیکن بادشاہ یا خلیفہ یا حکمران چونکہ سب کا مطاع اور بڑی بڑی طاقتوں پر عامل و قابض ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اس خیانت سے باز رکھنے اور اس غلط کاری سے بچانے کے لیے اس بڑی ہمت اور اس قوی ارادے اور اس طاقتور قلب اور اس حوصلہ مندی کی ضرورت ہے جو اسلام اپنے ہر ایک پیروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے تعلیم اسلام کی طرف سے اعراض کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس ہمت، ارادے اور حوصلے میں کمی واقع ہو گئی جو اسلام نے پیدا کیا تھا، اور وہ اپنے حکمرانوں کو اس خیانت سے باز نہ رکھ سکے، بلکہ کم ہمتی کے سبب حکمرانوں کی اس خیانت پر رضامند ہو گئے۔ آخرکار شخصی وراثتی سلطنت کی رسم بد جو خلافت راشدہ کے عہد مسعود میں مٹ چکی تھی، مسلمانوں میں جاری ہو گئی، اور اس رسم بد پر رضامند ہو جانے کا خمیازہ مسلمانوں کو بارہا بھگتنا پڑا۔ وراثت ولی عہدی کی نامعقول رسم نے بسا اوقات ایسے نالائق و نانجہار لوگوں کو مسلمانوں کا حکمران بنایا جن کو معمولی بھلے آدمیوں کی مجلس میں بھی جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بے شک مسلمانوں کا کوئی ایک ہی سلطان یا خلیفہ یا حکمران ہونا چاہیے، لیکن وہ مسلمانوں کا بہترین شخص ہو اور مسلمان اسے کثرت رائے یا اتفاق رائے سے منتخب کریں۔ کسی شخص کا کسی خلیفہ یا بادشاہ کے گھر پیدا ہونا ہرگز اس امر کے لیے مستلزم نہیں ہے کہ وہ قابلیت حکومت بھی رکھتا ہو۔ اگرچہ یہ وراثت والی رسم مسلمانوں کے اندر جاری نہ ہوتی اور امر سلطنت اسی طرح محفوظ رہتا جیسا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں محفوظ رہا، تو آج اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مشیت ایزدی نے یہی چاہا اور قضاء و قدر کے نوشتے پورے ہو کر رہے۔ مسلمان اگر شروع ہی سے اس کے مخالف رہتے اور امر حکومت کے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش و سعی میں کمی نہ کرتے تو اگرچہ اول ان کو بڑی بڑی قربانیاں اور زیادہ محنتیں برداشت کرنی پڑتیں، لیکن پھر بھی کسی حکمران کو اس امر کی جرت نہ رہتی کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو حکمران منتخب کرانے اور ولی عہد بنانے کی جرت کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سے زیادہ بیٹے اس قابل تھے کہ وہ حکمرانی کر سکیں اور امور سلطنت کو چلا سکیں، لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں میں بہترین شخص پایا اور انہی کے لیے مسلمانوں سے فرمائش اور سفارش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس قابل تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسم بد کو مٹانے اور بالکل ختم کرنے کی چونکہ خواہش مند تھے، لہٰذا انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقابل خلافت تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وراثتی حکومت کا رواج مٹ جائے، خاص طور پر وصیت فرما دی کہ عبداللہ بن عمر ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیے جائیں۔ لوگوں کی سب سے بڑی نادانی اور نابینائی یہ ہے کہ وہ شخصی حکومت کی برائیاں اور شخصی حکومت کے نقصانات دیکھ کر ان برائیوں اور نقصانوں کا اصل سبب دریافت نہیں کرتے، بلکہ شخصی حکومت کے عام طور پر مخالف ہو کر جمہوریت کی مدح سرائی شروع کر دیتے ہیں۔ شخصی حکومتوں کی جس قدر برائیاں ہم کو نظر آ جاتی ہیں، ان سب کا اصل الاصول یہ ہے کہ شخصی حکومت نے وراثت میں دخل پا لیا اور بادشاہ یا حکمران کے انتخاب کا حق لوگوں سے چھن گیا ہے۔ پس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائیوں کے اصل منبع
یعنی وراثت کی رسم کو سلطنت کے معاملے میں دخیل نہ ہونے دیں، اور باپ کے بعد اس کے بیٹے کو اگر وہ سب سے بہتر نہیں ہے تو ہرگز اپنا حاکم نہ بننے دیں، اور اگر وہی سب سے بہتر ہے تب بھی اپنے اختیار اور جمہور کی عام منظوری کے بعد اس کو حکمران تسلیم کریں۔ یہ کون سی دانائی ہے کہ ایک غلطی سے بچنے کے لیے دوسری ویسی ہی غلطی کے مرتکب ہوں۔ شخصی حکومت میں بادشاہ کو زیادہ مظالم اور زیادہ نالائقوں کے ارتکاب کا موقع عوام کی بزدلی اور کم ہمتی کے سبب مل جاتا ہے۔ بزدلی اور پست ہمتی کے سبب جو اطاعت و فرمان برداری میں جو احساس اور فرض اور استحقاق کی بنا پر کی جاتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شاید یہ بات اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض عامل جو صوبوں کے گورنر ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ نیچے کے جبڑے پر ہے اور ایک اوپر کے جبڑے پر۔ اگر ہم ذرا بھی بے راہ روی اختیار کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دونوں جبڑے فوراً چیر ڈالیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ سپہ سالار افواج کے مرتبے سے گرا کر ایک ماتحت بنائے جاتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فتح مند سالار بلا چون چرا حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر ٹوکا جاتا ہے، اور ایک معمولی شخص اس کی امانت و دیانت کا امتحان لیتا ہے۔ ایک عورت مہروں کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر سن کر بلا تکلف اعتراض کرتی ہے، اور خلیفہ وقت کو برسر ممبر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھ کو میری غلطی سے آگاہ کر سکتی ہیں۔ اب غور کرو کہ یہ کس قسم کی فرمان برداری ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس فرمان برداری کو دیکھو جو اس آخری زمانے میں سلاطین مغلیہ کی ان کے درباروں میں اور اطراف ملک میں کی جاتی تھی، مگر نہ صرف پنجاب، سندھ، دکن، بنگال وغیرہ صوبوں کے بلکہ آگرہ و الہ آباد اور دلی کے صوبوں میں بھی شاہی احکام کی تعمیل نہ ہوتی تھی۔ شخصی جمہوری سلطنت۔ اسلام نے دنیا میں جس قسم کی حکومت کرنی چاہی اور جو نمونہ صدر اسلام میں پیش کیا ہے اس کو شخصی جمہوری سلطنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسلام کا موجودہ نظام حکومت میں ہر اسلامی طبقے کو اظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مستحق حکومت و خلافت اور مسلمانوں کے بہترین شخص کے انتخاب میں تمام وہ صورتیں اختیار کر لینی جائز ہیں جن کے ذریعے کا امکان نہ رہے اور بہترین شخص کا تعین ہو جائے۔ کسی اساسی قانون یا دستور العمل یا جدید نظام حکومت کے بننے کی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہے۔ بس بہترین شخصیت کے انتخاب کر لینے کا کام بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث سے زیادہ واقف اور اس کی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں زیادہ ڈھلی ہوئی نظر آتی ہو، وہ زیادہ مستحق اس امر کا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے موافق ملک و قوم کو چلانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنا مسلمانوں کے حاکم کا خالص کام ہے۔ مسلمان اپنے حکمران کو اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے تو فوراً روک اور ٹوک سکتے ہیں، لیکن اس کے ہر ایک حکم کی تعمیل کو جو قرآن و سنت و حدیث کے خلاف نہ ہو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ضروری سمجھے اور اس سے بغاوت و سرکشی کا خیال تک بھی دل میں نہ آنے دے۔ مسلمانوں کا حکمران اگر بے راہ روی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف احکام کی خلاف ورزی اختیار کرے تو فوراً معزول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے فرائض اور ملک و قوم کی خدمات اللہ کے ڈر اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک تجربہ کار مفید ملک و قوم نیک تنیت اور قیمتی شخص کو محض اس لیے برطرف کیا جائے اور اس نئے شخص کے انتخاب کی زحمت گوارا کی جائے کہ اس سے پہلے خلیفہ یا حکمران کو 3 یا 5 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ در حقیقت مسلمانوں کا خادم یا مسلمانوں کا چوکیدار اور پاسبان یا امین ہوتا ہے۔ پس کسی خادم یا پاسبان یا امین کو اگر وہ اپنے فرائض عمدگی سے بجا لاتا ہے، ہم کیوں اس کے فرائض سے ہٹائیں اور کسی نئے تجربے کی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں۔ مسلمان اپنے خلیفہ سے کوئی قانون بنوانا نہیں چاہتے۔ مسلمان اپنے خلیفہ کو اپنے روپیے سے عیش پرستی اور تن پروری کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔
مسلمانوں کا خلیفہ ایک نہایت معتدل اور معقول نظام کے تحت امیروں سے بقدر مناسب مال و دولت وصول کرتا اور اس کو غریبوں، مفلسوں، یتیموں، حاجت مندوں وغیرہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی سلطنت کا تمام خزانہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اور وہ انہی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا بادشاہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھے اور اپنے اختیار سے جو چاہے کرے۔ مسلمانوں کی سلطنت میں چونکہ عمرہ سے ایک مناسب ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے، لہٰذا قوم میں سرمایہ داروں اور مزدوری پیشہ لوگوں کے درمیان وہ کشمکش پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس میں آج تمام یورپ گرفتار ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا چوکیدار اور پاسبان بھی ہوتا ہے اور ان کا سرپرست بھی، وہ مسلمانوں کا باپ بھی ہوتا ہے اور ان کا استاد اور پیر بھی۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا اتالق بھی ہوتا ہے اور ان کا سپہ سالار بھی، وہ مسلمانوں کا خادم بھی ہوتا ہے اور ان کا شہنشاہ بھی۔ اگر کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے، مثلا کسی ملک پر چڑھائی یا کسی قوم سے لڑائی کرنی ہو، کسی سے صلح کرنی ہو، کسی کی مدد کے لیے فوج بھیجنی ہو، مسلمانوں کی حفاظت اور ملک کے امن و امان کی خاطر کون سی مؤثر تدبیر اختیار کرنی چاہیے، ایسے تمام اہم معاملات میں مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں سے ضرور مشورہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ لیکن اس مشورے کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ عام لوگ اپنی کثرت رائے سے خلیفہ وقت اور ملک و قوم کے حکمران کی رائے کو معطل کر کے اس کے خلاف منشا عمل درآمد کرانے پر مجبور کر سکے، بلکہ اس مشورے کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کو ایک رائے قائم کر لینے میں مدد ملے، یعنی خلیفہ سب کی رائے سنتا اور مخالف و موافق دلائل سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور آخر میں ایک بہترین رائے قائم کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ۔ مذکورہ بالا نظام حکومت جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر آ سکتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا نظام عام طور پر شخصی اور وراثتی سلطنت میں تبدیل ہو گیا، لیکن تعلیم اسلام کی خوبیوں اور اسلامی اخلاق کے جلوے اکثر ملکوں اور اکثر خاندانوں کی حکومت میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، اور اجتماعی طور پر مسلمانوں نے جیسی حکومت کی، ایسی اچھی اور قابل تعریف حکومت کسی دوسری قوم کو میسر نہیں آتی۔ جمہوری حکومت جس کی مثالیں یورپ، امریکہ پیش کر رہے ہیں، ہرگز اس نظام حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا نقطہ آغاز عام طور پر مسلمان مورخین نے اپنی کتابوں کو حضرت آدم علیہ السلام بلکہ بعض نے تو پیدائش زمین و آسمان سے شروع کیا ہے۔ میں اپنی تاریخ اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات شک و اشتباہ سے خالی نہیں، اور آپ کے زمانے سے پہلے دنیا میں تاریخ نویسی کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا، نیز یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تاریخ اسلام کی ابتدا بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ عرف عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بانی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اسلام دنیا میں موجود چلا آتا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ کا تعلق۔ جغرافیہ کو تاریخ کے ساتھ یقیناً نہایت قوی تعلق ہے، اور اسی لیے زمانہ حال میں جو تاریخیں یورپی مورخین کی تقلید کی گئی ہیں ان کے ساتھ جغرافیہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے ملک عرب کا جغرافیہ توضیع مطالب کے لیے لکھنا ضروری سمجھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مختصر تاریخ لکھنی منظور ہے، لہٰذا اگر میں اپنی کتاب کا کوئی خاص حصہ جغرافیہ کے لیے مخصوص کروں تو اس میں ساری دنیا کا جغرافیہ لکھنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان اور ان کی حکومت قریباً تمام دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بے حد دشوار ہے۔ اس کے علاوہ مجھ کو اس حسن ظن سے فائدہ اٹھانا پڑا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے اور سننے والے دنیا کے جغرافیہ سے ضرور واقف ہوں گے، اور ملکوں کے نقشے بھی ان کے پاس موجود ہوں گے یا وہ خود فراہم کر لیں گے۔ تاہم ارادہ ہے کہ حسب ضرورت کہیں کہیں ملکوں اور صوبوں کے نقشے اس کتاب میں شامل کر دیے جائیں۔
زمانہ جاہلیت، اقوام عرب، قریش، مراسم جاہلیت وغیرہ کے حالات بھی اس کتاب میں زیادہ تفصیل اور زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں نے سب سے زیادہ صحاستہ سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا ہے اور حدیث کی کتابوں کو تاریخ کی کتابوں پر ترجیح دی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تاریخ دبری، تاریخ الکامل ابن اسیر، تاریخ مسعودی، تاریخ ابو الزدہ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ الخلفاء سیوطی وغیرہ ہم کی مشترکہ رائے نکال کر درج کر دیا ہے اور اسی ترکیب سے تاریخ کا بہترین خلاصہ درج کر دیا ہے۔ خلافت عباسیہ کے ضعف و انحطاط کا زمانہ شروع ہونے پر جس ملک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، ان سب کے حالات عموماً جدا جدا اور ہم عہد مورخین کی کتابوں سے لیے ہیں۔ کہیں کہیں میں نے عیسائی مورخین کے حوالے بھی دیے ہیں اور ان کی عبارتیں بھی نقل کر دی ہیں، لیکن وہ محض اثبات مدعا اور گواہ کے طور پر۔ عام طور پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی تاریخیں مسلمان مورخین کی تاریخوں کے مقابل بہت سی ادنیٰ درجے کی ہیں، اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عیسائی مورخ روایت صحت کے معاملے میں حد سے زیادہ بے پرواہ اور بد احتیاط دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی تمام تر طاقت اور قابلیت فیصلہ نگاری اور رائے زنی میں صرف کر کے تاریخ کو ایک افسانہ یا ناول بنانا چاہتا ہے۔ مسلمان مورخین الحمدللہ تعالی اس عیب سے بہت کچھ محفوظ نظر آتے ہیں، اسی لیے وہ بطور ثقہ گواہ کے ہماری بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ سے مسلمان کسی خاص قسم کے منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جو زیادہ غور و زیادہ اور زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، اور اسی قسم کی اور ضروری باتوں کا حال اس تبصرے سے معلوم ہوگا جو اس کتاب کے خاتمے پر لکھنے کا عزم رکھتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔